حکایات رومی کے سلسلے کی 15ویں حکایت کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلہ و فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میخانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ لگا دی۔ اے محبوب حقیقی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں نعرہ عشق مجھے اچھے لگتے ہیں، اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ سربریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ احد لگانا تھا کہ اس شخص کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زود و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرات نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان حال عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خستہ حال اور لہو لہان حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ امیہ ان کو بری طرح زود و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو اس ظالم کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو، دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم فرماتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزارہا مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے، اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ امیہ ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔
حضرت بلال کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیمت ہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ ظالم شخص آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے، یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لو۔ اس پر امیہ نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال کو آزاد کرانے کی شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا اے پاکیزہ فطرت آدمی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں اور بلال آپ کے ادنا غلام ہے اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے، وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بیکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کجکلاں ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔